بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے فضائل۔ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے تورات کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا اور دوسرے کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ باری کر دوں گا اور تیسری کے لیے فرشتے موکل کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر یعنی کھول دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بری نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو حفظ یعنی 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کے لیے مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے انہیں احمد اور ان کی امت، وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہے، وہ انہیں گناہوں سے ایسے نکال دے گی جیسے اپنے ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت، جیسا کہ میرا حکم ہے میں انہیں عطا فرماؤں گا، ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے کے پانی سے ٹپکے، ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ، 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں 1 شہر، اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا، جو اس مہینے میں شرم ساری و صادق یعنی شرمندگی و سچائی سے 1 بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا، اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی انسانوں کے 2 ٹولے ہی ہیں، حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اور حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ۔ ان کی شناخت یہ ہے کہ رحمانی ٹولے والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ پاک کے ذکر سے کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولے والے بازار و دنیاوی کاروبار سے۔ خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں، مگر سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت بلکہ ان یعنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا، یہ شیطانی کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی
گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں یعنی 3 گانٹیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ یعنی گانٹ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ بس اگر وہ جا کر اللہ پاک کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، شیطان انسان کے بالوں میں یا داغے میں صبح کے وقت غفلت کی 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اسی لیے صبح کے وقت بڑے مزے کی نیند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 گرہوں یعنی گانٹوں کے کھولنے کے لیے 3 عمل ارشاد فرمائے۔ فجر کے اول وقت سنتیں پڑھنا اولا یعنی بہتر ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے کہ تحت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر اللہ پاک کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے الٹ جو شخص رات میں اٹھ کر نہ ذکر اللہ کرتا ہے اور نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، بلکہ شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے سویا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز تک نکل جاتی ہے، تو وہ غمگین دل اور بہت ساری فکروں کے ساتھ اور اپنے کام پورے کرنے کے تعلق سے حیران و پریشان ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکامیاب رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گا یعنی جیسے اس نے پوری رات قیام کیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ عشاء کی باجماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے، اور فجر کی باجماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر۔ تو جو یہ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لے اسے ساری رات عبادت کا ثواب، دوسرا یہ کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات کے برابر، کیونکہ فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ بھاری یعنی نفس پر بوجھ ہے، پہلے معنی زیادہ قوی یعنی زیادہ مضبوط ہے۔ جماعت سے مراد تکبیر اولا پانا ہے، جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی فجر کی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو خوش نصیب مسلسل 40 دن تک فجر و عشاء باجماعت ادا کرتا ہے وہ جہنم اور منافقت سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ خادم النبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو 40 راتیں مسجد میں باجماعت نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، یہاں فرشتوں سے مراد یا تو اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہیں یا انسان کی حفاظت کرنے والے 60 فرشتے۔ ہر نابالغ کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62۔ اسی لیے نماز کے سلام اور دیگر سلاموں میں ان کی نیت کی جاتی ہے۔
ان ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں دن میں اور رات میں، مگر فجر و عصر میں پچھلے فرشتے جان نہیں پاتے کہ اگلے ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، تاکہ ہماری ابتدا و انتہا یعنی شروع کرنے اور ختم کرنے کی کیفیت کے گواہ زیادہ ہوں۔ اس حصے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ تحت لکھتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جہاں ان کا مقام ہے۔ مفتی صاحب حدیث پاک کی اس حصے ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ تحت تحریر کرتے ہیں اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فرشتے نمازیوں کے پردہ پوشی کرتے ہیں کہ آس پاس کی نیکیوں کا ذکر اور درمیان کے گناہوں سے خاموشی، یا یہ ہے مطلب کہ اے مولا جن بندوں کی ابتدا و انتہا یعنی شروعات اور ختم ہونے کی کیفیت ایسی ہو اس میں ہمیشہ برکت ہی رہتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔